فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 256 سے ہی کو میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ حدیث شریف ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوگانہ پرستوں یعنی دو معبودوں کے قائل لوگوں کی رد میں فرمایا، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، جس طرح کہ تمہارا گمان ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو ان میں سے ایک برتری کا طالب ہوتا۔ اگر ایک خدا چاہتا کہ انسان کو خلق کرے تو دوسرا اس کی مخالفت کرتا اور جانور کو خلق کرتا۔ اس طرح ان میں سے ہر ایک خالق اپنے اپنے ارادہ و مشیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک ہی حالت میں ایک ہی چیز کو انسان اور جانور خلق کرتا۔ یہ بات محال امور میں سے ہوتی اور اس کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ چنانچہ جب یہ بات باطل ہے اور ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ دو معبودوں کے وجود کا تصور ہی باطل ہے اور اللہ صرف ایک ہے۔ کائنات کا یہ نظام، اس کے باہمی اتصال اور بعض چیزوں کا بعض دوسری چیزوں کے ساتھ انسلاک و قیام اس بات کی دلیل ہے کہ صانع عالم صرف ایک ہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ نیز فرماتا ہے، اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے تو ان کا نظام درہم و برہم ہو جاتا۔ پیج نمبر 257 ہے جو میں نے حدیث پڑھی، اس کی ریفرنس میں لکھا ہے نور الثقلین جلد نمبر 3 پیج نمبر 550 اور بریکٹ میں لکھا ہے قول مؤلف تفسیر المیزان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول اس وقت ہر معبود اپنے اپنی مخلوق کو لیے پھرتا۔ کئی خداؤں کی نفی پر واضح طور پہ قاطع دلیل ہے، کیونکہ کئی خداؤں کا تصور اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ان کے درمیان کسی بھی صورت میں فاصلہ اور جدائی کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ وہ الوہیت اور ربوبیت کے معنی میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ معبودوں کی ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ کسی بھی زمانے اور کسی بھی نوع میں اپنی تدبیر کو دوسروں کے سپرد کر دیں، اس طرح کہ دوسرا خدا اپنی تدبیر امر میں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہو، حتیٰ کہ اس کا بھی جس نے اسے یہ امور سپرد کیے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ دو مختلف خداؤں سے مختلف قسم کے امور ہی سرزد ہوں گے جو ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ بس یہ بات لازم آئے گی کہ تدبیر امور میں ہر خدا کی حیثیت سے مستقل ہو اور کائنات میں جاری نظاموں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کے اتحاد و اتصال کا رابطہ نہ ہو۔ جیسے عالم انسانیت میں جو نظام جاری ہے، اس کا عالم حیوانات، نباتات، بحر و بر، سہل و جبل اور زمین و آسمان وغیرہ کے نظاموں سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو، یعنی ہر نظام کا چلانے والا علیحدہ علیحدہ خدا ہو۔ ایسی صورت میں نیچے حاشیے میں لکھا ہے، میرے پاس تفسیر قمی کا جو نسخہ ہے اس میں مذکورہ متن سے کچھ مختلف باتیں ہیں، ملاحظہ ہو جلد نمبر 2 پیج نمبر 93۔ اب جو میں صفحہ پڑھ رہی ہوں میزان الحکمت جلد 6 کا ہیڈنگ معرفت پروردگار جو کنٹینیو ہے، اس کا پیج نمبر ہے 285۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود کائنات کا نظام تباہ ہو جائے جبکہ تکوینی نظام کی وحدت اور اس کے نظام کے مختلف اجزاء کا باہمی اتصال و ارتباط اور جاری و ساری تدبیر اس بات کی شاہد ہے کہ ان تمام نظاموں کا چلانے والا صرف ایک ہی ہے، نہ کہ ایک سے زیادہ۔ اس وقت ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لیے پھرتا سے مراد یہی ہے، یعنی کچھ خدا اپنی تدبیر سے پیدا ہونے والی مخلوق کو اپنے ساتھ لیے ایک طرف ہو جاتے۔ خداوند عالم کا یہ فرمان انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا اور خوب جنگ ہوتی۔ پھر لکھا ہے کئی خداؤں کی نفی کی دوسری دلیل ہے کہ وہ ایسے کہ اس عالم کون و مکان میں مختلف تدابیر کام فرما ہیں۔ کچھ ایسی تدبیریں ہیں جو عرضی ہوتی ہیں، مثلاً بحر و بر کی علیحدہ علیحدہ تدبیریں ہوتی ہیں، آب و پانی کی علیحدہ تدبیریں، اسی طرح کچھ تدبیریں طویل ہوتی ہیں جو دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔
ایک عمومی کلی اور حاکم اور دوسری خصوصی جزئی اور محکوم، مثلاً ارضی کائنات کی تدبیریں اور اس میں موجود عالم نباتات کی تدبیریں، یا جیسے عالم سماوی کی تدبیریں اور آسمان میں موجود ستاروں میں سے کسی ایک ستارے کی تدبیریں، یا جیسے عالم مادی کی تدبیریں اور مادی اقسام میں سے کسی ایک قسم کی تدبیریں۔ چنانچہ ان میں سے بعض تدبیریں عمومی اور کلی ہوتی ہیں جو دوسری بعض تدبیروں پر فوقیت رکھتی ہیں، وہ اس طرح کہ اگر وہ ان سے منقطع ہو جائیں تو ماتحت تدبیریں کالعدم ہو جائیں، کیونکہ ماتحت کا تعلق اور ان کے وجود کا قیام مافوق کے وجود کی بدولت ہوتا ہے۔ مثلاً اگر اس کائنات میں عالم ارضی اور اس میں جاری عمومی تدبیریں نہ ہوں تو عالم انسانی اور اس بارے میں جاری ہونے والی مخصوص تدبیروں کا وجود بھی نہ ہو۔ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جس معبود کے پاس عالی قسم کی تدبیریں ہوں گی وہ اس معبود سے عالی ہوگا، جس کو اس نے پست اور خاص قسم کی تدبیریں سپرد کی ہیں، جبکہ ایک معبود کی دوسرے معبود پر سربلندی محال ہے، کیونکہ مذکورہ قسم کی سربلندی سے یہ لازم آتا ہے کہ ایک خدا دوسرے سے مغلوب ہے، یا اپنی قدرت میں اپنی تکمیل کے لیے دوسرے کا محتاج ہے، یا پھر وہ کسی حد تک محدود ہے اور یہی محدودیت اسے ترکیب کی منزلوں تک لے جاتی ہے، یعنی اسے مرکب بنا دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں امکان منافی کے لوازمات میں سے ہیں، جبکہ اللہ واجب الوجود ہے، اور مفسرین کے بقول یہاں پر خلف لازم آتا ہے۔ دوگانہ پرست خدائے واحد کے علاوہ اپنے دوسرے خداؤں کو واجب الوجود نہیں جانتے، بلکہ یہ ان کے نزدیک اعلیٰ قسم کے ممکن الوجود ہیں۔ خدائے واجب الوجود کی طرف سے پست امور ان کے سپرد ہیں، یہ خدائے واجب الوجود کے مربوب ہیں، جبکہ اپنے علاوہ دوسری تمام چیزوں کے رب ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پیج نمبر 260 ہے، رب الارباب یعنی تمام ربوں کا رب، لا الہ رب الہ الا کہ یعنی تمام معبودوں کا معبود، بالذات واجب الوجود اور وحدہ لا شریک ہے۔ اس قسم کی سربلندی اسی کے لیے بھی محال ہے کہ متعلی علیہ دوسرے معبودوں کی تدبیر و تاثیر میں استقلال کے باطل ہونے کا مستوجب ہے، کیونکہ تدبیر کو دوسروں پر موقوف کر دینا اور ان کی احتیاط استقلال کے ساتھ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی، یعنی ضرورت و احتیاط و استقلال یکجا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پست خدا اپنی اظہار خدائی کے لیے عالی کا نہازمند اور محتاج ہوگا۔ اس صورت میں پس خدا عالی خدا کے لیے منجملہ اور اسباب کے لیے ایک سبب بن جائے گا، نہ کہ بذات ہی ایک مؤثر۔ اس صورت میں دوسرا خدا خدائے واحد کے لیے اسباب ہوں گے، نہ کہ مستقل خدا، یعنی خلف ہے۔ المیزان جلد 15 پیج نمبر 65 and 67۔ حدیث کا نمبر ہے 2626۔ اگر کئی خدا ہوتے، ہیڈنگ ہے اگر کئی خدا ہوتے۔ قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدا۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22۔ زمین و آسمان میں معبود حقیقی کے سوا کئی خدا ہوتے تو یہ کب کے برباد ہو گئے ہوتے۔ پیج نمبر 261 ہے۔ حدیث شریف، ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا، تدبیروں کا پہم و متصل ہونا اور تخلیق کا مکمل و جامع ہونا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں معبود حقیقی کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو یہ کب کے برباد ہو گئے ہوتے۔ بحار الانوار جلد نمبر 3 پیج نمبر 229، التوحید پیج نمبر 250۔ رسالہ اہلی لجا میں ہے، بس دل نے عقل کے ذریعے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو اللہ کمزور و ناقص ہوتا، اگر وہ ناقص ہوتا تو کسی انسان کو پیدا نہ کر سکتا۔ تدبیریں مختلف ہوتی، تمام امور ناقص ہوتے اور ساتھ ہی ہر ایک میں کوتاہی پائی جاتی، جیسا کہ مختلف قسم کے ارباب و مخالف قسم کے شریکوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، نور الثقلین جلد نمبر 3 پیج نمبر 238۔ قول مؤلف تفسیر المیزان میں لو کان فیہما آلہۃ کی تفسیر کے ذیل میں ہے کہ سورہ ہود کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ دوگانہ پرستوں اور توحید پرستوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے میں کوئی بحث نہیں ہے۔ واجب الوجود تو بذات ہی موجود ہے اور اپنے علاوہ دوسروں کو
कितम से मुनसए शहूद पर लाने वाला वाला है, इस बात में किसी को इख्तलाफ नहीं है। यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है, लिखा हुआ है अपने अलावा दूसरों को कितम, फिर कॉमा है, फिर मीम से मुनसए शहूद पर लाने वाला है, इस बात में किसी को इख्तलाफ नहीं, बल्कि हर एक यही पेज नंबर 262 है, यही कहता है कि वो वहदहू ला शरीक है, बल्कि बहस व निज़ा इलाह यानी रब और माबूद के दरमियान है। दोगाना परस्तों का मौक़िफ़ ये है कि कायनात के उमूर को चलाने का इंतज़ाम कायनात के तबक़ात के अज्जा के मुताबिक उन बाशरफ हस्तियों के सुपुर्द है जो बारगाह इलाही के मुक़र्रब हैं। लिहाजा इन हस्तियों की इबादत की जानी चाहिए ताकि वो अपने परस्तारों की अल्लाह के नज़दीक शिफात कर सकें और उन्हें अल्लाह से नज़दीक तर कर सकें। इन्हीं चीज़ों को वो रब्बुस समा यानी आसमान का रब, रब्बुल अर्श यानी ज़मीन का रब और रब्बुल इंसान यानी इंसानों का रब वगैरह का नाम देते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के रब अपने सिवा दूसरी तमाम चीज़ों के माबूद हैं और खुदावंद तबारक व तआला यानी तमाम माबूदों का माबूद और तमाम कायनात का खालिक है, जैसा कि खुदावंद आलम इस अक़ीदे के लोगों के कौल को कुरान मजीद में बयान फरमाता है। अगर आप उन लोगों से पूछें कि ज़मीन और आसमान और तमाम कायनात को किसने खल्क़ फरमाया है, तो कहेंगे अल्लाह ने। सूरह ज़ख़रफ़ पेज नंबर आयत नंबर 87। इसी तरह सूरह ज़ख़रफ़ की 9वीं आयत में है कि अगर आप उन लोगों से पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो वो कहेंगे उन्हें इस अल्लाह ने खल्क़ फरमाया है जो ग़लबा और हिकमत का मालिक है। सूरह अंबिया की 22वीं आयत करीमा भी इसी मानी के लिहाज से ज़मीन और आसमान में एक हकीकी खुदा के अलावा बाकी तमाम माबूदों की नफ़ी कर रही है, ना कि खालिक व साने की। पेज नंबर 263 है, ना कि खालिक व साने की हैसियत से, क्योंकि कोई शख्स भी इन माबूदों के खालिक और साने होने का कायल नहीं। माबूद हकीकी की आसमान और ज़मीन में अलूहियत का ताल्लुक इस मानी में है कि उसकी इबादत आसमानों में भी की जाती है और ज़मीनों में भी, इस मानी के लिहाज से नहीं कि उसकी सुकूनत आसमानों या ज़मीनों में है, जैसा कि वो खुद फरमाता है अल्लाह तो वो है जो आसमान में भी माबूद है और ज़मीन में भी माबूद है। ज़ख़रफ़/84। मज़कूरा आयत अंबिया/22 इस बात की दलील है कि अगर कायनात में एक खुदा माबूद हकीकी के अलावा कई खुदा फ़र्ज कर लिए जाएं तो वो ज़ात के लिहाज से मुख्तलिफ और हकीकत के लिहाज से एक दूसरे से जुदा होंगे। हक़ाइक़ की जुदाई और इनका बाहमी इख्तलाफ इनके तदबीर उमूर में जुदाई और इख्तलाफ का मुतक़ाज़ी होगा, जिसका नतीजा ये होगा कि सारी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी और आसमान और ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाएगा। लेकिन चूँकि निज़ाम बहाल और निज़ाम के अज्जा एक दूसरे से इंतहाई साज़गार और पैवस्ता हैं, जिससे साबित होता है कि कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ही माबूद है और यही हम भी कहते हैं। सवाल, कायनात में फसाद का वजूद है वो इस तरह के हम देखते हैं कि असबाब व अलाइल की आपस में मज़ाहमत और टकराव होता रहता है, जिसके नतीजे में इसकी तासीर में भी टकराव हो जाता है, इसी को फसाद कहते हैं। पेज नंबर 264 है, तो क्या एक के अलावा कई खुदा है जिसकी वजह से फसाद होता है? सवाल ये है। उसका जवाब लिखा है कि दो तदबीरों के तहत दो मुख्तलिफ अलल और असबाब का टकरा जाना और बात है। इस तरह से एक तदबीर के तहत अलल व असबाब के टकराव से बाज़ चीज़ें दूसरी के असरात को महदूद करके अपने नताइज देती हैं, क्योंकि इस तरह के निज़ाम में जो अलल व असबाब होते हैं वो बाहमी इख्तलाफात और रुकावटों और टकराव के बावजूद एक दूसरे की सरगर्मियों को ख़त्म नहीं कर सकते। यानी निज़ाम आलम पर हुक्म फरमा कुल क़वानीन बात अलल व असबाब के बाहमी टकराव से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जब फिर शराइत मौजूद हो जाती हैं और रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो अपनी असल हालत की तरफ लौट कर आ जाते हैं। जबकि एक मुदब्बिर के अमल से दूसरे मुदब्बिर की सरगर्मियाँ अगर ख़त्म हो जाए तो फिर दोनों की तदबीरें राही अदम हो जाती हैं और लौट कर नहीं आ सकती। जबकि एक मुदब्बिर की तदबीर के तहत दो मुख्तलिफ मुतनाज़िअ असबाब की बाहमी टकराव की कैफियत तराजू के दो पल्लों की सी हो जाती है, जिनमें कभी एक पलड़ा ऊपर उठता है तो दूसरा झुक जाता है, दूसरा उठता है तो पहला झुक जाता है। ताहम वो अपने बाहमी उतार चढ़ाव के बावजूद साहिब तराजू के इख्तियार में मुत्तहिद होते हैं, इसके मकसद को पूरा करने के लिए हाजिर रहते हैं, और जब तराजू का कांटा अपने इतदाल पर आ जाता है तो वज़न सही हो जाता है, जिससे साहिब तराजू का मकसद पूरा हो जाता है। फिर सवाल है कि इस कायनात पर हुक्म फरमा निज़ाम में इल्म शऊर के आसार ज़ाहिर हैं, जिससे मालूम होता है कि मुदब्बिर आलिम ने उसे इल्म आगही के तहत मुनज़्ज़म करके जारी किया हुआ है
اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ فرض کر لینا کیوں صحیح نہیں ہو سکتا کہ ایک سے زائد خدا ہوں اور کائنات کے امور کو چلانے کے لیے مصلحت کے پیش نظر ایک عقلی تدبیر کے تحت اس بات پر اتفاق کر لیں کہ کبھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، نہ ہی ایک دوسرے کی تدبیر بھی مانے ہوں گے۔ جواب: یہ بات غیر معقول ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک عقلی تدبیر سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سرزد ہونے والے افعال کو اس طرح مطابقت دیں جیسے نقلی قوانین کا تقاضا ہے، جو فعل کے اجزاء کی مناسبت اور اسے مقصد تک پہنچانے کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ عقلی قوانین خارجی حقائق سے ماخوذ ہوتے ہیں اور ان پر جاری نظام حکم فرما ہوتا ہے، لہذا ہمارے عقلی افعال قوانین عقلیہ کے تابع ہوتے ہیں اور وہ قوانین عقلیہ ایک خارجی نظام کے تابع ہوتا ہے، لیکن کائنات کے مدبر رب کا فعل بئی نہیں وہی خارجی نظام ہوتا ہے قوانین عقلیہ جس کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ بات قطعاً محال ہے کہ اس کا فعل قوانین عقلیہ کے تابع ہو، حالانکہ وہ متبوع ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ صفحہ نمبر 266 ہے۔ پس یہ ہے کہ آیت کا استدلال اور اس کی حجت و دلیل اسے حجت برہانیہ کہتے ہیں، جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہے، اور اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ حکم فرما عمومی تدبیر ایک ہی ذات سے صادر ہوتی ہے جس میں کسی کو کسی قسم کا اختلاف نہیں، لیکن مفسرین نے اسے صانع اور خالق کے تعدد کی نفی کی دلیل قرار دیا ہے اور اس کی تقریر و تفصیل میں اختلاف کیا ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تو اس کے ساتھ ایسے مقدمات کا اضافہ کیا ہے جو آیت کے ظاہری بیان سے خارج ہیں۔ انہوں نے ان میں خوب موشقافیاں کی ہیں، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت قانع کرنے والی دلیل ہے، نہ کہ حجت برہانیہ ہے، جو عام لوگوں کو قانع کرنے کے لیے کافی ہے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 290 سے لے کر صفحہ نمبر 292۔ حدیث کا نمبر ہے 2627۔ اگر ایک معبود کے ساتھ اور معبود ہوتے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ اسرا کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، دیگر معبود بھی ہوتے تو اب تک ان معبودوں نے مالک عرش تک رسائی کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لی ہوتی۔ جو بےہودہ باتیں یہ لوگ اللہ کی نسبت کرتے ہیں وہ ان سے بہت بڑھ کر پاکیزہ اور برتر ہے۔ حدیث شریف: اے فرزند، یقین کرو اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے رسول بھی تمہارے ہاں آتے، تمہیں اس کی سلطنت و فرما روائی کے آثار بھی دکھائی دیتے، اس کی صنعت و افعال بھی تمہیں ضرور معلوم ہوتے، مگر وہ اکیلا خدا ہے جیسا کہ اس نے خود بیان فرمایا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس بارے میں ٹکر نہیں لے سکتا، نہ ہی کوئی اس سے جھگڑا کر سکتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 221، نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31۔ اور اس کتاب میں ہے، اور اس کے کچھ افعال و صفات بھی تمہیں معلوم ہوتے ہیں، اس کے ملک میں کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 4 پیج نمبر 317، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 پیج نمبر 77۔ تفسیر قمی میں لو کان معہ آلہۃ کی تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد اگر جیسا کہ تم گمان کرتے ہو بت معبود ہوتے تو وہ بھی عرش پر چڑھ دوڑتے۔ قول مؤلف تفسیر قمی سے نقل کرتے ہوئے صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بت معبود ہوتے تو وہ معبود حقیقی کے ملک پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور امور مملکت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ پیج نمبر 268 ہے۔ کیونکہ عرش سے مراد وہ فلک ہے جسے تمام جہات نے گھیرا ہوا ہے، یا وہ عظیم نورانی جسم جو دیگر تمام جسمانی عوالم سے بالا تر ہے، جس طرح بعض مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس پر کتاب الہی سے کوئی دلیل نہیں ملتی، بالفرض اگر کوئی ثبوت ہو بھی تو ربوبیت اور فلک و مذکورہ کے درمیان کوئی باہمی تعلق نہیں ہے۔ المیزان جلد نمبر 13 پیج نمبر 120 روایت کی بحث کے عنوان کے تحت اور آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر معبود حقیقی کے ساتھ کئی اور معبود ہوتے تو ممکن ہے وہ دوسرے معبود اس کی مملکت کا کچھ حصہ اس سے حاصل کر لیتے،
جیسا کہ اس کی فیاض ذات کے خواص میں سے ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ ملک و سلطنت کی حجت بالضرورت ہر چیز میں، ملک و سلطنت کی محبت بالضرورت ہر چیز میں پائی جاتی ہے، لہٰذا وہ خدا بھی اس معبود حقیقی سے اس ملک کا مطالبہ کرتے اور اسے عرش سے معزول کر دیتے۔ پھر ملک پر ملک کے اضافے کی طرف ان کی خواہشات بڑھتی جاتی کیونکہ ضرورتاً انہیں اس کی محبت ہوتی، لیکن اب تک کسی کی اس تک رسائی نہیں ہو سکی۔ وہ ذات بابرکات اس سے بلند و بالا تر ہے اور رہے گی۔ المیزان جلد نمبر 13 پیج نمبر 106 اور پیج نمبر 107۔ حدیث کا نمبر ہے 2628 اور ہیڈنگ ہے وہ واحد ہے شمار و اعداد کے بغیر۔ وہ واحد ہے لیکن شمار اعداد کے تحت نہیں۔ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا لیکن مدت کے حساب سے نہیں۔ قائم ہے لیکن ستونوں کے سہارے نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 پیج نمبر 44 اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 185۔ مقدام بن شری بن ہانی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بروز جنگ جبل ایک اعرابی نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا امیر المومنین، کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر لوگوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا اور کہا، اعرابی، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ امیر المومنین کس کیفیت میں ہے؟ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ اعرابی جو کچھ چاہتا ہے یہی کچھ ہم ان لوگوں سے چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے اعرابی، یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اس قول کی 4 صورتیں ہیں جس میں سے 2 اللہ کے لیے جائز نہیں اور 2 صورتیں اس کے لیے ثابت و جائز ہیں۔ جو 2 صورتیں اس ذات کے لیے جائز نہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ وہ ایک ہے، پیج نمبر 270 ہے، اور اس سے مراد گنتی کا باب ہو، یعنی 1 کے بعد 2 اور 2 کے بعد 3 آخر تک، تو یہ صورت جائز اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس ایک کا دوسرا نہیں ہوتا وہ گنتی کے باب میں شامل نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ اللہ کو 3 کا تیسرا سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یعنی انسانوں میں سے ایک ہے، اس جنس سے کہنے والے کی مراد 9 ہوتی ہے، یہ بھی اس کے لیے صحیح و جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تشبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ اب رہی وہ 2 صورتیں جو اس کی ذات کے لیے ثابت و جائز ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہنے والا اس قصد سے اسے ایک کہتا ہے کہ وہ یگانہ و تنہا ہے، اشیاء عالم میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، بس ہمارا رب ایسا ہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کہنے والے کی مراد یہ ہوتی ہے کہ خداوند عز و جل معنی کے لحاظ سے یکا و تنہا ہے، یعنی نہ تو وہ وجود کے لحاظ سے قابل تقسیم ہے اور نہ ہی عقل و وہم کے خیال سے روح سے، بس ہمارا رب ایسا ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 3 پیج نمبر 207، معانی الاخبار صفحہ نمبر 5، خصال صدوق پیج نمبر 2، التوحید پیج نمبر 82۔ وہ احد ہے، یعنی یگانہ و تنہا ہے۔ احد اور واحد کے معنی ایک ہیں، وہ اکیلا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ توحید کا مطلب ہے وحدت کا اقرار، اور وحدت سے مراد تنہائی ہے، پیج نمبر 271 ہے۔ وہ واحد ہے اس لحاظ سے ہے کہ سب سے ہٹ کر جو جداگانہ طور پہ موجود ہے، جو کسی چیز سے وجود میں نہیں آیا، نہ ہی کسی اور چیز سے مل کر متحد ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ گنتی کی بنیاد ایک پر ہے، لیکن اس ایک کا شمار گنتی میں نہیں ہوتا، کیونکہ گنتی ایک پر نہیں بلکہ 2 پر واقع ہوتی ہے۔ بس اللہ احد کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ایسا معبود ہے کہ مخلوق جس کے ادراک و کیفیت کے احاطے سے عاجز ہے، وہ اپنی الوہیت میں یگانہ ہے اور اپنے مخلوق کی صفات سے بالا تر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 3 پیج نمبر 223۔ وہ ایک ہے لیکن نہ ایسا کہ شمار و گنتی میں آئے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 پیج نمبر 147 اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 152۔ وہ ایک ہے لیکن ایسا جو گنتی میں نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام التوحید پیج نمبر 37۔ حدیث کا نمبر ہے 2629، وہ لامحدود ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ وہ کسی حد میں محدود نہیں اور نہ اعداد و شمار میں آتا ہے۔ جسمانی قوات تو جسمانی ہی چیزوں کو گھیرا کرتے ہیں اور اپنے ہی جیسوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 311، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 186، پیج نمبر ہے 272
اس نے تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے کے وقت ہی جداگانہ صورتوں اور شکلوں میں محدود کر دیا تاکہ اپنی ذات کو ان کی مشابہت سے الگ رکھے۔ تصورات اسے حدود و حرکات اور اعضاء و حواس کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے۔ وہ مکانوں میں بسنے اور جگہوں پر ٹھہرنے کی نسبت سے بہت بلند ہے۔ حدود تو اس کی مخلوق کے لیے قائم کی گئی ہے اور اس کے غیر ہی کی طرف ان کی نسبت دی جایا کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 306، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 163۔ نہ انسانی وہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے، نہ عقل و فہم سے اس کا اندازہ ممکن ہے، اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی کی جا سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 320، نہج البلاغہ خطبہ 182۔ وہ وہی ہے کہ نہ بلند ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے کوئی مدت ہے جو کہیں ختم ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدیث جلد اول پیج نمبر 57 خطبہ اول۔ ابو علی قصاب کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے کہا اللہ کی حمد ہے اس کے علم کی آخری حد تک۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کہو کیونکہ اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 4 پیج نمبر 283، التوحید صفحہ نمبر 134۔ پیج نمبر 273 ہے، وہ تو اللہ ہے کہ عقلوں کی حد میں گھر نہیں سکتا کہ ان کی سوچ و بچار کی ضد پر آ کر کیفیات کو قبول کر لے، اور نہ ان کے غور و فکر کی جولانیوں میں تیری سمائی ہے کہ تو محدود ہو کر ان کے فکری تصرفات کا پابند بن جائے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 318، شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 6 پیج نمبر 413 خطبہ 91۔ اگر اس کے لیے پیچھے کی حد مقرر کی جائے تو پھر آگے کی حد بھی مقرر کرنا پڑے گی۔ اسی طرح اگر اس کے لیے کہا جائے کہ مکمل ہے تو پھر نامکمل کہنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام التوحید پیج نمبر 40۔ کفار میں ایک شخص حضرت امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے امام سے کہا آپ اللہ کی حدود بیان فرمائیں۔ امام نے فرمایا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر محدود کی انتہا ہوتی ہے۔ جب حد بندی کا احتمال ہوتا ہے تو زیادتی کا احتمال بھی ہوتا ہے، اور جب زیادتی کا احتمال ہوتا ہے تو کمی کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ تو اس کی کوئی حد ہے، نہ زیادہ نہ کم، نہ اجزاء کا مجموعہ، نہ وہم و گمان میں سماتا ہے۔ التوحید پیج نمبر 252، بحار الانوار جلد 3 پیج نمبر 37۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر کہا۔ امام نے پوچھا اللہ کس چیز سے اکبر ہے؟ اس نے کہا ہر چیز سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تو نے اسے محدود کر دیا۔ پیج نمبر 274 ہے۔ اس نے کہا پھر میں کیا کہوں؟ امام نے فرمایا کہو اللہ اس بات سے اکبر یعنی بزرگ ہے کہ اس کی تعریف و توصیف کی جائے۔ کافی جلد اول پیج نمبر 117۔ نمبر ہے حدیث کا 2630۔ اس کی کوئی مثل نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ قرآن مجید میں کی آیت الشورى آیت نمبر 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی اس کی مثل نہیں، وہ ہر چیز کو سنتا دیکھتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ ابن شازان کی علم میں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ لوگوں پر کیوں واجب ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اقرار کریں کہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس سوال کا کئی وجوہات کے ساتھ جواب دیا جائے گا، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں پر یہ بات واجب قرار نہ دی جاتی کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے بات جائز ہو جاتی کہ وہ اللہ کے لیے بھی وہی رائے اختیار کریں جو مخلوق خدا کے لیے اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بھی جہالت، تغیر، زوال، فنا، جھوٹ، تجاوز وغیرہ جیسی صفات مذمومہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ پیج نمبر 275 ہے۔ کیونکہ جس کے لیے سب باتیں جائز ہو جائیں تو پھر اس کا فنا کا تصور بھی ہو سکتا ہے، اس کے عدل پر سے یقین اٹھ جاتا ہے، اس کے قول امر نہیں، وعدہ و وعید اور ثواب و عقاب کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مخلوق کی تباہی اور ربوبیت کا بطلان لازم آتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام الشرائع پیج نمبر 256۔ حمزہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ جس میں اللہ کے جسم اور صورت کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کی کوئی مثل نہیں، نہ اس کا جسم ہے اور نہ ہی صورت۔ التوحید پیج نمبر 97۔
لوگ باتیں کرتے کرتے جب اللہ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں تو تم ان سے سن لو تو کہو لا الہ الا اللہ الواحد الذی لیس کمثلہ شیء، یعنی خداوند واحد معبود حقیقی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد اول پیج نمبر 92۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے وہ اسے ہرگز کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم قول مؤلف ملاحظہ ہوا توحید پیج نمبر 97 باب اللہ کا نہ جسم ہے نہ صورت۔ حدیث نمبر ہے 2631۔ اس پر حرکت و سکون طاری نہیں ہوتے، اور ہوں بھی کیسے جبکہ وہ خود حرکت و سکون کو مخلوق پر طاری کرنے والا ہے۔ جس چیز کو اس نے وجود عطا فرمایا وہ خود اس پر کیوں کر عائد ہو سکتی ہے؟ جس کیفیت کو اس نے پیدا کیا وہ خود اس میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو تو اس کی ذات تغیر پذیر قرار پائے گی، اس کی ہستی قابل تجزیہ ٹھہرے گی، اور اس کی حقیقت ہمیشگی اور دوام سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اگر اس کے لیے سامنے کی جہت ہوتی تو پیچھے کی بھی ہوتی، اگر اس میں کمیاں آتی تو وہ اس کی تکمیل کا محتاج ہوتا۔ اس صورت میں اس کے اندر مخلوق کی علامتیں آ جاتی، لہذا جب ساری چیزیں اس کی ہستی کی دلیل تھیں، اس صورت میں وہ خود کسی خالق کے وجود کی دلیل بن جاتا، حالانکہ وہ اس امر مسلمہ کی روح سے اس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے، اس سے بری ہے کہ اس میں وہ چیز اثر انداز ہو جو ممکنات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 311 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 186۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمان و مکان، حرکت و انتقال اور سکون سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ تو زمان و مکان اور حرکت و سکون کا خالق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام التوحید پیج نمبر 184 حدیث نمبر 20۔ صفحہ نمبر 277 ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اس طرح وہ اسے کمی یا بیشی کی طرف نسبت دیتے ہیں، جبکہ ہر متحرک اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اسے حرکت دے یا وہ اس کے ساتھ حرکت کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام التوحید پیج نمبر 183 حدیث نمبر 18۔ اب جناب جو یہ حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 2632۔ ہیڈنگ ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا کہ عزت و غلبے میں وہ اس کا شریک ہو، نہ اس نے کسی کو جنا کہ اسے موت آئے اور کوئی اس کی میراث پائے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 308 التوحید پیج نمبر 31 حدیث نمبر 1۔ اس نے کسی کو نہیں جنا کہ کوئی اس کی میراث پائے، نہ اس کو کسی نے جنا کہ اس کا شریک ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام التوحید پیج نمبر 48۔ اس نے کسی کو نہیں جنا کہ اس نے کسی سے جنم لیا ہو، اس کو کسی نے نہیں جنا ورنہ محدود ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 13 پیج نمبر 69، بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 311۔ اس نے کسی کو نہیں جنا کیونکہ اولاد اپنے باپ کے مشابہ ہوتی ہے، نہ ہی اس کو کسی نے جنا ورنہ وہ اپنے سے پہلوں کے مشابہ ہوتا۔ پیج نمبر ہے 278۔ مخلوق میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ اپنے ماسوا کی تمام صفات سے بہت ہی بلند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام التوحید پیج نمبر 203 حدیث نمبر 19۔ عنقریب لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک شخص یہاں تک کہہ دے گا کہ اللہ نے تو مخلوق کو پیدا کر دیا ہے، مگر اسے کس نے پیدا کیا ہے؟ جب لوگ ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں تو کہہ دیا کرو کہ اللہ یگانہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر و ہم پلہ نہیں ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث نمبر 1226۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ کہنے لگ جائیں گے کہ اللہ تو ہر چیز سے پہلے ہے، لیکن اس سے پہلے کون تھا؟ اگر وہ لوگ تمہیں ایسا کہیں تو جواب میں کہہ دیا کرو، عبرت قوما میں لکھا ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے ہے، اس سے قدیم پر کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کے آخر میں ہے، جس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز سے ظاہر ہے، کسی سے چھپے بغیر باطن ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث نمبر 1226۔ اللہ تعالیٰ کے قول نبی کے بارے میں فرمایا
اس سے اولاد جیسے کوئی کثیر شے برابر نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اور ٹھوس چیز ہوتی ہے جو دوسری مخلوق سے نکلتی ہے، نہ ہی سانس جیسی کوئی لطیف آنکھوں سے دکھائی نہ دینے والی نازک شے برابر ہوتی ہے، اور نہ ہی اون و نیم جیسی کوئی چیز اس سے تعلق رکھتی ہے۔ بریکٹ پہ لکھا ہے وہ کسی سے جنا نہیں ہے، نہ تو کسی چیز سے پیدا ہوا ہے نہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ جس طرح آنکھوں سے دکھائی دینے والی دوسری ٹھوس چیزیں اپنے عناصر سے باہر نکلتی ہیں، نہ ہی لطیف اشیاء کے مانند ان کے مرکز سے نکلا، جس طرح نگاہ آنکھوں سے نکلتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام توحید پیج نمبر 91، قول مؤلف ملاحظہ ہو بہار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر 254۔ باب اولاد اور بیوی کی نفی بات خالق تفسیر النظام جلد اول پیج نمبر 261۔ خداوند تعالیٰ سے اولاد کی نفی۔ حدیث کا نمبر ہے 2633۔ نہ وہ کسی چیز میں داخل ہوتا ہے نہ کسی چیز سے خارج ہوتا ہے، وہ اشیاء سے جدا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ان چیزوں کا اور اس کا مکان علیحدہ ہو۔ اشیاء پر اسے قدرت و اختیار حاصل ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ان سے ملا ہوا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 381۔ اشیاء اس پر حاوی نہیں کہ اسے بلند کریں، یا نہ ہی اشیاء اسے اٹھائے ہوئے ہیں کہ اسے ادھر ادھر موڑیں یا اسے سیدھا رکھیں، نہ ہی وہ اشیاء کے اندر ہے نہ ان سے باہر۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 312، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 186۔ یہ میں پڑھ رہی ہوں صفحہ نمبر 280۔ دو چیزیں اس طرح قریب نہیں کہ ساتھ چھو جائے، نہ وہ جسمانی طور پر ان سے الگ ہو کر دور ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 پیج نمبر 252، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 163۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ وہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے، اور نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 5 پیج نمبر 153، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 65۔ وہ سب چیزوں سے اس لیے علیحدہ ہے کہ وہ ان پر چھایا ہوا ہے اور ان پر اقتدار رکھتا ہے، اور تمام چیزیں اس لیے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور اس کی طرف پلٹنے والی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 پیج نمبر 147، خطبہ نمبر 152۔ اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے 2634، ہیڈنگ ہے آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنکھیں اس کو دنیا یا آخرت میں نہیں دیکھ سکتی، جبکہ وہ لوگوں کی نظروں کو خوب دیکھتا ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ یہ پیج نمبر ہے 281۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 153 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے رسول، اہل کتاب یہود آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتروا دو۔ یہ لوگ موسیٰ سے تو اس سے کہیں بڑھ کر درخواست کر چکے ہیں، چنانچہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، بس ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے لے ڈالا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارا وعدہ پورا کرنے کوہ طور پر آئے اور ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہوا، تو موسیٰ نے عرض کی، خدایا مجھے بھی اپنی جھلک دکھا دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں، پس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو سمجھنا کہ عنقریب مجھے بھی دیکھ لو گے، ورنہ نہیں۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اس کو چکنا چور کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، لا تدرکہ الابصار کے بارے میں فرمایا، دلوں کے اوہام کی اس تک رسائی نہیں چہ جائے کہ اسے آنکھوں کی بصارت دیکھ سکے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام بہار الانوار جلد 4 صفحہ نمبر 29، 39 اور 54۔ یہ پیج نمبر 282 مکمل ہو گیا ہے۔